شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات و خواتین، ہماری سعادت مندی ہے، اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشا ہے کہ ہم ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سن رہے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ ہم نے گزشتہ درسوں میں سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے چوتھے سال تک مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ چوتھا سال، یہ پانچواں سال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کے لیے بڑا مشکل تھا، اور روز بروز یہ تکلیف بڑھ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ آج ستایا کل چھوڑ دیا، کل ستایا پرسوں چھوڑ دیا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اتنا ستائے گئے کہ اب مسلمانوں کا مکے میں رہنا دوبھر ہو گیا تھا۔ کوئی اور جگہ جانے کے لیے یہ تھا کہ اب مکے میں مسلمان نہیں رہ سکتے تھے، اتنا مشکل ہو گیا تھا۔ جیسے آج بھی ہم لوگ سنتے ہیں بعض گاؤں ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کا رہنا بڑا مشکل ہے، مسلمان نہیں رہ سکتے ہیں، نہ کسی سے کوئی چیز لے سکتے ہیں، نہ کوئی چیز بیچ سکتے ہیں، کوئی بات کرنے والا ہے۔ کہ ایسے حالات جب مسلمانوں پر آئے تو مسلمانوں نے سوچا کہ ان کا مکے میں رہنا دوبھر ہو گیا، تو انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ کہف نازل ہوئی۔ سورہ کہف جمعے کے دن ہم پڑھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا، تو بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کی۔ اصل میں مشرکین نے کچھ سوالات کیے تھے، اس کے جواب کے طور پر سورہ کہف کا نزول ہوا، لیکن اس پورے سورے میں 3 واقعات ایسے بتائے گئے جو مومنوں کے لیے سبق تھے۔ پورے سورے میں، سورہ کہف میں پورے کے پورے 3 واقعات بتائے گئے جو مومنوں کے لیے سبق تھے، کہ کیسے وہ غار والے جب اس بستی میں رہنا مشکل ہو گیا تو بستی کو چھوڑ کر نکلے، جا کر انہوں نے غار میں پناہ لی۔ تو بالکل ویسے ہی مکے میں جو لوگ تھے، اب مکے میں ان کا رہنا کیا ہو گیا تھا؟ بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ الکہف آیت نمبر 16، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے الگ ہو گئے تو غار میں پناہ گیر ہو جاؤ، غار میں جا کر پناہ لو۔ تو اسی طرح موسیٰ اور خضر، یہ دونوں کے واقعات بتائے گئے سورہ کہف میں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے نبی تھے، خضر نبی نہیں تھے، یا نبی تھے، کیا بولیں گے آپ؟ جیسے بولیں ویسے چلتے ہیں، نبی بولو تو نبی، نبی نہیں بولو تو نبی۔ علماء کا اختلاف ہے، علماء کا اختلاف ہے کہ خضر نبی تھے کہ نبی نہیں تھے، اس لیے کہ بعض نے کہا کہ نبی تھے، انہوں نے ایسے کچھ کام کیے جو نبی ہی کر سکتا ہے۔ ایک بچہ جو کھیل رہا تھا، پکڑ کے اسے مار دیا، اسے قتل کر دیا، بلا کہ اللہ کا حکم ہے، عام آدمی تو نہیں کر سکتا۔ لیکن صوفیہ نے، صوفی جو ہوتے ہیں، ان لوگوں نے موسیٰ اور خضر کے حوالے سے غلط عقیدے کا یہ کیا، بولا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو اتنی باتیں نہیں معلوم تھی جتنے ہمارے صوفی خضر کو معلوم تھی۔ تو خضر، صوفی کسے سکھا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کو سکھا رہے ہیں۔ تو صوفیوں نے کہا کہ صوفیوں کا علم رتی نبی کے علم سے کیا ہوتا ہے؟ بڑھ کر ہوتا۔ ایسے انہوں نے دور کی لائی سوچ، کہاں کی لائی؟ دور کی لائی، جو کہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خضر کو نبی علم دیا تھا، خضر
ان کا علم الگ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا علم الگ تھا. جیسے دو علماء ہوتے ہیں، ایک عالم کا علم الگ ہے، دوسرے عالم کا علم الگ ہے. آپ اسے کمپیئر نہیں کر سکتے، انہوں زیادہ جانتے ہیں انہوں کم جانتے، نہیں جی. ایک ایک کا ایک ایک طریقہ ہے، ایک ایک اس میں آتا ہے. تو موسیٰ اور خضر کے واقعات سے یہ ثابت ہوا کہ ہمیشہ ظاہری حالات پر فیصلہ نہیں ہو سکتا. جیسے خضر اور موسیٰ کشتی میں بیٹھے اور اچانک خضر اس کشتی کو جو فری میں لے جا رہا تھا کشتی کو توڑنے لگے، ہتھوڑا مار کو کیا کرنے لگے، سوراخ بنانے لگے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بات سمجھ میں نہیں آئی. بولے کہ بھائی وہ کشتی والا نہ فری میں بٹھا لے کو جاتا، تمہیں اس کے کشتی کچھ کیا کرتے ہیں، ڈیمیج کرتے ہیں. کیسا بھی ہے؟ تو کیا بولے خضر، رتی ٹھہرو بعد میں بولتا ہوں. کیا بولے؟ ذرا دیر ٹھہرو بعد میں بولتا ہوں. اسی طرح کئی چیزیں ہوئی. یہ گاؤں میں پہنچے، وہاں گاؤں میں جا کر دونوں کھانا مانگا. گاؤں والوں نے کھانا نہیں دیا. وہ زمانہ ہوٹل کا تو نہیں تھا، فاروق ہوٹل چلے گئے کھا لیے. گاؤں میں کھانا مانگنا پڑتا تھا. کھانا نہیں دیا لوگوں نے. وہ گاؤں میں دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے. تو خضر نے کہا کہ مٹی ذرا یہ لاؤ، یہ دیوار کو اچھا کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے بھائی وہ گاؤں والوں نے ہم کو کھانا نہیں دیا، آپ خامخواہ پھگٹ میں ان کی دیوار کیا کر رہے ہیں، مرمت کر رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تب خضر نے کیا کہا، رتی ٹھہرو بعد میں بولتا ہوں. تو یہ بتاتے ہیں کہ ہمیشہ حالات کے نتائج جو دکھتے ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں، کچھ اور بھی حالات ہوتے ہیں جو اس صورت میں بتائے گئے. مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اب جیسے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم ہمیشہ نہیں رہے گا. ایک دن آئے گا اسی مکہ میں مسلمان فاتح بن کر داخل ہوں گے، شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوں گے. یہ ساری باتیں سورہ کہف میں بیان کی گئی. آپ 1000 مرتبہ سورہ کہف پڑھتے ہیں، کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھ کر غور و فکر کریں. ایک اور واقعہ جو اس صورت میں بتایا گیا ہے وہ ذوالقرنین کا واقعہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے. اب وہ کون سی دیوار تھی؟ یاجوج ماجوج کو روکے ہوئے کسی نے کہا کہ وال آف چائنا کی وہ دیوار ہے. اب کون سی دیوار اللہ بہتر جانتا ہے. اب تو سیٹلائٹ کا زمانہ ہے. اب اگر کوئی کہے میں تا ڈھونڈا ایرتھ میں جا کو کہاں بھی ملا نہیں مجھے وہ دیوار کہاں ہے، بلا کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ دیوار کہاں ہے. تو کہتے ہیں کہ ذوالقرنین کے اس واقعے میں بھی خاص باتیں بتائی گئی. پہلی بات یہ بتائی گئی کہ زمین اللہ کی ہے. یہ زمین کس کی ہے؟ ہرگز شکستہ دل نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنا. کیا ہوتا کہ الیکشن آ گئی، کیسا ہوتا کہ ارے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ جس کو چاہے گا اس زمین پر طاقت دے گا اور کچھ بھی کرے گا اپنی حکمت سے کرے گا. یہ زمین اللہ کی ہے. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے. دوسری بات، فلاح اور کامرانی، کامیابی ایمان کے راستے میں ہے، کفر کے راستے میں نہیں ہے. اللہ کو خوش کر کے اللہ کی جنت لی جاتی ہے، اللہ کو ناراض کر کے کچھ بھی نہیں لیا جاتا. نمبر 3، اللہ تعالی تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنے بندوں میں سے ایسے افراد کھڑا کرتا ہے جو مجبور اور مقہور انسانوں کو اس دور کے یاجوج و ماجوج سے نجات دلاتے ہیں. ذوالقرنین بادشاہ تھا. لوگوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج آتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، تو اس نے کہا کہ چلو میں ایک دیوار بنا دیتا ہوں. تو یہ ذوالقرنین نے ایک بڑا سا وال بنا دیا تاکہ یاجوج ماجوج کے فتنے سے کیا کریں، بچ سکیں. تو اللہ تعالیٰ وقفے سے کسی ہر فرعون را موسیٰ، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے نیک بندے ہی اس زمین کے وارث ہوتے ہیں، وارث ہونے کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. برا آدمی زمین کا وارث نہیں بنے گا. اور اس کے بعد سورہ کہف کے بعد سورہ زمر اس کا نزول ہوا اور ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا. ہجرت کی آیتیں نازل کی گئیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ
اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے۔ کیا بتلایا گیا مسلمانوں کو؟ اب مکہ چھوڑو، ایسی جگہ جاؤ جہاں تم اللہ کی عبادت کر سکو۔ اب اسے لے کر کچھ لوگوں نے کہا کہ اب ہم کو یہاں نہیں رہنا ہے، ہم کو یہاں سے کیا کرنا ہے؟ مائگریٹ ہونا ہے۔ اس کی الگ جماعت بنی، وہ جماعت کا الگ نام نہیں، وہ ایک الگ جماعت بنی۔ تو اب تو حالات اچھے ہیں، آپ رات کے اس وقت میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے فری اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، آپ پر کوئی پابندی ہے؟ کووڈ کے زمانے میں تھا وہ تو الگ تھا، لیکن آپ فری سن رہے ہیں، کون روکتا ہے آپ کو؟ کون روکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی ہے۔ اب ہم نہیں کہیں گے کہ بھئی چھوڑو یہاں سے ہجرت کرو، ایسا ہم لوگ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے دین پر عمل کرنے پر کوئی پابندی نہیں، یہاں کوئی پابندی نہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ جگہ ہو، لیکن جو حکم لگتا ہے اکثریت کے حساب سے لگتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، کبھی باہر نہیں نکلے، مکے کے ان میدانوں سے کبھی باہر نہیں نکلے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریب میں حبشہ یہ چند اب جو کنٹریز ہیں، صومال، ایریٹریا، ایتھوپیا، آپ میپ میں دیکھ لیں، افریقہ کی جو ایتھوپیا ہیں، صومالیہ ہیں اور اسی طرح ایریٹریا ہیں، یہ سارے 3 کنٹریز کو ملا کے وہ زمانے میں حبشہ کہا جاتا تھا۔ اور وہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ اسحمہ کرسچن تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ نیک ہے، اچھا بادشاہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنی دین کی حفاظت کے لیے حبشہ ہجرت کر جائیں۔ ہجرت، مائگریشن، یعنی کیا کریں؟ دین بچانے کے لیے مکہ چھوڑ کر حبشہ جائیں۔ تو حبشہ کتنے کلومیٹر پڑتا ہے آپ دیکھ لیں، مکے سے حبشہ کتنا دور پڑتا ہے۔ تو ان کو مکے سے نکل کر جہاں ساحل ہے، بیچ ہے، وہاں تک آنا پڑے گا۔ ابھی تو جدہ میں، جدہ کا جو پورٹ ہے وہاں تک مکے سے آنا پڑے گا، وہاں سے کشتی شپ لینی پڑے گی، اس کے بعد وہ حبشہ تک جائیں گے۔ بڑا لمبا سفر ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو 5 سن ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے گئے 5 سال ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کچھ لوگوں نے حبشہ کو ہجرت کیا، اس میں سے 12 مرد 4 عورتیں تھیں۔ سب سے پہلے حبشہ کی طرف جانے والے کتنے تھے؟ 12 مرد 4 عورتیں۔ کتنا رسک تھا، مکے والوں سے بچنا تھا، اور بچ کر دشمنوں سے بچا کر کہاں تک پہنچنا تھا؟ دریا کے ساحل تک پہنچنا تھا۔ وہاں شپ میں بیٹھ جائیں گے، شپ دریا میں چلی جائے تو بات الگ ہے، لیکن اتنا ٹاس کتنا یہ تھا، لیکن صحابہ کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ تھا۔ اور پہلی حبشہ کی جو ہجرت ہوئی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عثمان بن عفان بھی تھے، اور ان کی جو بیوی تھی رقیہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بیٹی پٹالم سے پرسا کم گئی، 2 بار ابا امی کو فون کر دی میں پرسا کم جاتی ہوں، لیکن اللہ کے نبی کی بیٹی ہجرت کر رہی، اللہ کے نبی کو نہیں معلوم ہجرت کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ جانتے ہیں آپ؟ اپنی وہ جگہ جہاں آپ پیدا ہوئے، اپنی وہ جگہ جہاں آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کا وہ محلہ جس میں آپ بڑے ہوئے، آپ کے وہ دوست جس کے ساتھ آپ نے بچپن گزارا، ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں جینے کا کوئی ذرائع کا، انکم سورسز کا کوئی گارنٹی نہیں، کیسے لوگ ملیں گے، گھر بار کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے، کسی چیز کو آپ لوگ جانتے نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ایسے ماحول میں ہجرت کا یہ مطلب ہوتا ہے، ہجرت کا یہ مطلب ہوتا ہے ایسے جگہ آپ ہجرت کر رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام نے اسے اللہ کے لیے تسلیم کیا اور حبشہ کی طرف ہجرت کرے۔ تو ان میں کون تھی؟ 12 مرد اور 4 عورتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ ہیں اور حضرت عثمان، یعنی دونوں ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جانے کے بعد معلوم ہوا کہ عثمان اپنی بیوی کے ساتھ یعنی ان کی بیٹی کے ساتھ ہجرت کر چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ پہلا گھرانہ ہے جو ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کیا تھا، اپنی بستی سے نکل کر ہجرت کیا تھا، لوط علیہ السلام نے بھی ہجرت کیا تھا۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں مکے سے چپکے چپکے نکلے کہ کہیں کافروں کو پتہ نہ ہو، رات میں قریش کو پتہ نہ ہو۔ قریش اور جا رہے تھے بحر احمر، ریڈ سی کی وہ زمانے میں جو بندرگاہ تھی، پورٹ جس کا نام تھا شعیبہ، وہ زمانے کا جو پورٹ تھا اس طرف گئے۔ اور ایسا ہوا کہ خوش قسمتی سے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں دو تجارتی شپ موجود تھے جو نکلنے کو تھے، یعنی بالکل تیار تھے کہ وہ سمندر میں جانے کو تھے۔ فوراً یہ لوگ آئے، بیٹھے، نکل گئے۔ بعد میں مکے کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ 12 مرد اور 4 عورتیں مکے سے بھاگی ہیں حبشہ کی طرف۔ انہوں نے پیچھا کیا، لیکن جب ساحل پر پہنچے، بیچ پر پہنچے تو کشتیاں سمندر میں جا چکی تھی۔ اب ڈوبیں گے تو نہیں یہ لوگ جا کر۔ بولا کہ اچھا اس کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جو 12 آدمی تھے حبشہ پہنچے، سکون کا سانس لیا کہ دشمنوں سے ہم بچ گئے۔ اس درمیان ایک اور واقعہ ہوا رمضان شریف میں، یہی رمضان تھا، اللہ اکبر، وہ کیا رمضان رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں گئے، رمضان کی راتیں تھیں اور حرم میں دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ جمع ہیں۔ وہ زمانے کا حرم، سارے لوگ وہی بیٹھتے تھے، گرچہ کہ مشرک تھے لیکن حرم کی تعظیم کرتے تھے، سارے لوگ کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی، چھوٹی چھوٹی آیتیں۔ اس قرآن کو صاحب قرآن کی زبان سے اگر سنیں گے تو کیا تاثیر رہے گی؟ جس پر قرآن نازل ہوا اس کی زبان سے قرآن سنتے ہیں تو کیا عالم ہوگا۔ یہ کافر کبھی قرآن دھیان سے سنتے نہیں تھے۔ رات کا وقت تھا اور ساروں نے جب اللہ کے نبی کو سورہ نجم کی تلاوت کرتے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے کرتے، ویسے کافر کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، قرآن کو مت سنو، جب اللہ کے نبی قرآن پڑھنے لگے تو گڑبڑ کرو۔ لیکن اس دن ایسا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو سارے مکے کے وہ کافر جتنے وہاں موجود تھے بالکل پرسکون انداز میں قرآن کی تلاوت سن رہے تھے۔ سنتے سنتے آخری سورت تک پہنچ گئے۔ آخری سورت کی آیت کیا ہے؟ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، آپ بعد میں سجدہ کر لیں، وہ سجدے کی آیت ہے۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اس آیت پر جب پہنچے تو سارے کے سارے سجدہ کر لیے۔ وہاں جتنے کافر تھے اتنا وہ اثر تھا، سارے کے سارے سجدہ کر لیے، کسی کو اس پر قابو نہیں رہا۔ تو یہ سارے وہ ہٹ درم ایسے جو تھے، لیکن جب اللہ کے نبی نے آیت تلاوت کی تو سارے سجدہ کر لی۔ بعد میں ان کو احساس ہوا کہ ارے ہم نے کیا کر دیا، ہم نے قرآن مجید کی آیتوں پر سجدہ کر دیا۔ تو انہوں نے اس کو بدلا۔ کیسے بدلا؟ لوگوں نے پوچھا کہ ارے تم نے تو سجدہ کر دیا۔ بولا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معبودوں کی تعریف کی، اسی لیے ہم نے سجدہ کیا۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَى، حالانکہ وہ قرآن میں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلاوت نہیں کی، وہ قرآنی آیات نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اسے بنا لیا۔ کہا کہ انہوں نے کہا دیویوں کی تعریف کی، اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، حالانکہ یہ صریح جھوٹ تھا، انہوں نے ایسے ہی الزام لگایا تھا۔ اب یہ جو مشرکین نے جو سجدہ کیا، یہ خبر ہوتے ہوتے حبشہ پہنچ گئی۔
حبشہ پہنچی تو کیسے پہنچی، یہاں کیا ہوا آپ سمجھ میں آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا اور اتنا اثر ہوا کہ ان لوگوں نے سجدہ کر لیا، اور اس سجدے کو غلط یہ بنایا کہ آپ نے ہمارے معبودوں کی تعریف کی اس لیے ہم نے سجدہ کیا. لیکن یہ بات حبشہ پہنچی کیسے کہ مکے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، انہوں نے سجدہ کر دیا. ایسے یہ بات کہاں پہنچی، مکہ حبشہ پہنچی. اور حبشہ میں جو لوگ تھے 12 مرد اور 4 عورتیں، انہوں نے کہا ارے بھائی مکے والے جب مسلمان ہو گئے ہیں تو یہاں ہم کیوں رہیں دیار غیر میں، چلو ہم سارے مکہ واپس جاتے ہیں. تو وہ جو لوگ گئے تھے حبشہ وہ مکہ واپس ہوئے، اور جب مکہ واپس ہوئے اتنے قریب آ گئے، بس 1 رات کا فاصلہ تھا، 1 رات کا ڈسٹنس تھا مکے سے حبشہ ریٹرن ہوتے ہوتے. ان کو معلوم ہوا کہ وہ خبر غلط تھی. اب وہ زمانہ فیکٹ چیک کیا ہو، ہاں وہ زمانہ تو نہیں تھا. آج کے زمانے میں کوئی بھی نیوز وائرل ہوتی ہے تو فیکٹ چیک اسے کرتے ہیں بھئی یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن وہ زمانہ تو ایسا نہیں تھا. وہ جب وہاں واپس آئے تو ان کو پتا چلا کہ ارے ہم نے جو سن کر وہاں سے نکلے ہیں وہ غلط ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا ہے، مسلمان نہیں ہوئے ہیں. اب جو لوگ واپس ہوئے ان میں سے کچھ لوگ وہیں سے پلٹ گئے، بولا کہ نہیں بابا ہم مکہ نہیں آئیں گے، ہم دوبارہ حبشہ چلے جائیں گے. دوبارہ حبشہ چلے گئے. اور کچھ لوگ مکے میں داخل ہوئے، مکے کے کچھ بڑے لوگوں کی ضمانت میں گارنٹی میں مکے میں داخل ہوئے کہ کوئی ان سے تعارض نہیں کرے گا. تو یہ تھی بات پہلے حبشہ کی ہجرت کی. ہجرت 2 مرتبہ ہوئی، یہ تو پہلے حبشہ کی ہجرت ہے. اس کے بعد اب مسلمانوں پر اور ظلم بڑھ گیا اور ستانا بڑھ گیا اور ان کے خاندان والوں کو خوب ستایا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ دیا صحابہ کو کہ تم پھر حبشہ جا سکتے ہو. دوسری مرتبہ اجازت ملی، لیکن اب دوسری مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنا اور زیادہ خطرناک تھا، اس لیے کہ اب کافر ہوشیار ہو گئے تھے. ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ راتوں کو چھپ چھپ کر نکل جاتے ہیں. ابھی وہ بہت ہوشیار تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور عقل مندی عطا فرمائی. اس مرتبہ جو لوگ حبشہ گئے اللہ تعالیٰ نے سفر کو بھی آسان کر دیا. 80 پر 2 82 مرد اور جیسے کہتے ہیں یعنی بالکل 18 یا 19 عورتیں اس میں تھی. 80 پر 2 یا 80 پر 3 لوگ پورے تھے، اس میں 18 عورتیں تھیں. یہ سارے کے سارے نکلے حبشہ کی طرف ہجرت کو جانے کے لیے. تو وہاں پہنچے، سکون سے جینے لگے. لیکن دشمن کب سکون سے جین لینے دیتا ہے؟ ہاں تو مکے کے لوگوں نے 2 آدمیوں کو بھیجا جو بڑے عقل والے تھے. اس میں سے ایک عمرو بن عاص تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. عمرو بن عاص بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ، بڑے عقل مند آدمی تھے، ان کو بھیجا. اور دوسرے تھے عبداللہ بن ربیعہ. یہ 2 آدمیوں کو بھیجا کہ آپ حبشہ جائیں، وہاں کے بادشاہ کو کنگ کو سمجھائیں کہ ہمارے کچھ آدمی بھاگ کر تمہارے پاس آ گئے ہیں، ان کو کیا کرو ہمارے حوالے کرو. اچھا جاتے جاتے ان کو بہت سارے گفٹ دیے. آدمی کو جیتنا بولے تو اس کے دل سے جانا نہیں. کسی آدمی کو بولنا پہلے کیا کرنا، اسے انسان کے باڈی میں جانے کا سب سے نرم راستہ کون سا؟ نہیں، یہاں تو سینہ ہے نا، پیٹ. انسان کے باڈی میں داخل ہونا تو سب سے نرم راستہ کون سا؟ پیٹ. خالی ایک چائے پلا ڈالو خلاص، برتن بھر کھانا کھلا ڈالو، آدمی کیا ہو جاتا؟ اپنا ہو جاتا. تو انہوں نے اسی کیا کہ حبشہ جاتے ہوئے بہت سارے گفٹ لے گئے، تحفے تحائف لے گئے. وہاں جائیں گے، وہاں کے جو پاسٹرز ہیں، وہاں کا جو کنگ ہے وہ عیسائی تھا، اسے ہم سارے چیزیں دیں گے. وہ سارے گئے اور سب سے پہلا کام انہوں نے کام کیا، بطریقوں کو تحائف پیش کیے. بطریق جو پاسٹرز ہوتے ہیں ان سب کو کیا کیا انہوں نے؟ گفٹ پیش کیے. گفٹ پیش کر کے اپنے آنے کی بات بتائی کہ آپ اس ایشو میں ہماری مدد کریں گے، ہم کنگ کے سامنے ہماری بات بولیں گے، آپ کیا بولنا؟ ہاتھ اٹھانا، ہو انہوں بولتے تو صحیح، گفٹ دے لینا.
کمٹمنٹ ہو گئے تو ساروں نے مان لیا. کیا بولا انہوں نے ذرا غور سے سنیں. اے بادشاہ، حبشہ کے کنگ سے بول رہے ہیں، اے بادشاہ آپ کے ملک میں ہمارے کچھ نوجوان ناسمجھ بھاگ کر آ گئے ہیں، مکے سے بھاگ کر آ گئے ہیں. انہوں نے اپنے قوم کا دین بھی چھوڑا ہے اور آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے. ہمارا قوم کے دین چھوڑا، جیسے کرسچن ہوئے وہ بھی نہیں ہوئے. اور انہوں نے یہ بھی کہا بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے، ہم انہی کے تعلق سے یہاں آئے ہیں، ان کے چاچاؤں نے ہم کو بھیجا ہے کہ ان کو واپس ہم دوبارہ مکہ بلا کے لے جائیں. تو بادشاہ بھی بادشاہ تھا، اس نے ساری باتیں سنی اور سننے کے بعد نجاشی نے چاہا کہ اس پورے معاملے کو کنگھا لے. ایسا نہیں تھا کہ ان کی باتیں سن لی بولا اچھا جاؤ بلا کے لے جاؤ، سوچے کہ لوگ کیا کرتے ہیں. تو نجاشی نے مسلمانوں کو بلا کر بولا دیکھو یہ لوگ مکے سے آئے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کو واپس بلا کے لے جانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے کون سا نیا دین ایجاد کیا ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ ہماری طرف سے ایک آدمی بات کریں گے، وہ جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ. جعفر بہت بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی بھی تھے. اور جعفر بن طیار کہا کہ یہ بات کریں گے. ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایشو آئے تو ایک آدمی بات کرے گا، سارے بات نہیں کریں گے. بادشاہ کا دربار ہے. جعفر انہوں نے بادشاہ کے سامنے تقریر کی. کیا کہا؟ اے بادشاہ دیکھیے، کبھی بھی اپنے دین کا پرچے، اپنے دین کا ڈیفینیشن، اپنے دین کا تعارف لوگوں کے سامنے ایسے ہی کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھے. ہم جاہلیت میں مبتلا تھے، ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلقات توڑ لیتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہم میں طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا. ہم ایسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول کو بھیجا. وہ رسول بڑے بلند مرتبے والا ہے، بڑا بلند یہ ہے. اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور اس نے سمجھایا کہ ہم ایک اللہ کو مانیں اور ساروں کو چھوڑ دیں. اس نے ہمیں سچ بولنے کی تاکید کی، امانت ادا کرنے کی تاکید کی، خرابت داری کا خیال رکھنے کی تاکید کی، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے کی بات کہی، حرام کاری اور خون ریزی سے بچنے کی بات کہی، اور فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانے سے منع کیا. اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اس نے ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ کا حکم دیا. یہ سارے کام جعفر بن ابی طالب نے حبشہ کے بادشاہ کے سامنے گرائے. پھر کہا ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کے دین پر عمل کیا، اور اس نے جس کو حلال کہا ہم نے حلال مانا، اس نے جس کو حرام کہا اس نے حرام، ہم نے اس کو حرام مانا. اس پر ہماری قوم بگڑ گئی. اس نے ہم کو ستانا شروع کیا، ہمارے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کیا، تو زمین ہمارے لیے تنگ کر دی، تو ہم بچتے بچاتے یہاں آئے. تو جعفر بن ابی طالب نے ساری بات بتا دی. تو بادشاہ نے ساری بات سنی، سن کر کہا وہ جو پیغمبر جو لائے ہیں اس کی کچھ باتیں تمہارے پاس ہیں؟ تو جعفر بن ابی طالب نے کہا کہ ہاں ہے. تو کہا کہ ذرا مجھے پڑھ کر سناؤ. تو جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کر سنائی. وہ چونکہ کرسچن تھا تو سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کر سنائی. تو کہتے ہیں کہ سورہ مریم سن کر اسحمہ نجاشی حبشہ کا جو کنگ تھا وہ اتنا رویا کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی. ہم بھی سنتے ہیں، ہم کو رونا نہیں آتا اس لیے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. ہم کو سمجھ میں آئے تو ہم بھی روئیں. کہا کہ وہ اتنا رویا کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی، اور جو بطریق جو پاسٹر وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے صحائف تھے وہ بھی تر ہو گئے، بھیگ گئے، وہ بھی رو لی. تو پھر
نجاشی نے کہا کہ یہ جو بات میں نے سنی ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو بات لائے ہیں دونوں ایک ہی چراغ سے نکلے، اور یہ جو مکے سے آئے تھے قریش نے جن کو بھیجا تھا عمرو بن عاص اور ربیعہ، عبداللہ بن ربیعہ، دونوں سے بادشاہ نے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، تم دونوں جیسے آئے ہو خاموشی سے کیا کرو، ویسے مکہ واپس چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ بات کہا، دربار ختم ہو گیا۔ تو عبداللہ بن ربیعہ نے کہا کہ چلو ہم واپس مکہ چلتے ہیں۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ نہیں، میرے پاس اور ایک چال ہے، میرے پاس کیا ہے، اور ایک چال ہے، وہ میں کل یوز کرتا ہوں، استعمال کرتا ہوں۔ تو سارے لوگ جانے کے بعد عمرو بن عاص بادشاہ کے پاس گئے، جا کر کہا بادشاہ یہ لوگ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں اچھا نہیں بولتے، یہ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ تو پھر بادشاہ نے مسلمانوں کو دوسرے دن بلایا، اچھا کیا بولتے ہیں وہ ہم سنیں گے۔ دوسرے دن بلایا تو مسلمانوں نے کہا کہ نتیجہ کچھ بھی ہو ہم کیا کریں گے، سچ بولیں گے، نتیجہ کچھ بھی ہو۔ تو دوسرے دن جعفر نے پھر تقریر کی، کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی لے کر آئے ہیں، یعنی عیسیٰ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم کی طرف ڈالا تھا۔ یہی بات قرآن میں ہے، وہی بات انہوں نے کہا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، بولا کہ تم نے جو بات کہی ہے اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے، یعنی بالکل تم نے وہی بات کہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، تم نے نہ کم کیا نہ زیادہ کیا۔ تو وہ جو پاسٹر بیٹھے ہوئے تو ایسے ہاں جیسے بولتے نہیں ایسا، تو نجاشی نے کہا تم کچھ بھی بولو، بات وہی ہے جو صحیح ہے، جو انہوں نے کہا۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا کہ جاؤ میرے ملک میں رہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور ساتھ ساتھ نجاشی نے سارے بطریقوں سے کہہ دیا کہ جو جو گفٹ یہ لوگ لائے تھے واپس کر دو، واپس کر دو، تم لوگ یہاں رہو گے اور تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو اس طرح سے ان کی کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک تیسرا حربہ استعمال کیا کہ ابو طالب کے پاس گئے وارننگ دینے کے لیے۔ کیا انہوں نے ابو طالب کے پاس کہا، کیا ان کی زبان تھی، ابو طالب نے ان کا کیا جواب دیا، انشاءاللہ کل کے درس میں اسے ہم سنتے ہیں، اور اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کے سوالات بھی انشاءاللہ کل انشاءاللہ اس کے سوالات تو کچھ کرنے نہیں انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے اب تک جو آپ نے پڑھا سنا ہے ایک ہفتے میں، اس کے کچھ سوالات انشاءاللہ کل ہم کر لیتے ہیں، آپ جواب دیں یا تو سارے چاکلیٹ مجھے مل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ کل ہم سنتے ہیں آپ سے۔ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ سب کے علم و فضل میں برکت دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔